اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے فرض فرمایا. محبت کا یہ دستور ہے کہ جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے، اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی محبت کا حکم دیا، اور محبت کا دستور ہی یہ ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ نے حضور علیہ السلام کی محبت کا حکم دے کر کے ہمیں یاد مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم دیا. اور یاد مصطفیٰ میں ذکر میلاد مصطفیٰ بھی یاد مصطفیٰ ہے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ جب حضور علیہ السلام کی محبت کا حکم دے رہی ہے تو اسی آیت کریمہ سے یاد مصطفیٰ کا حکم بھی ثابت ہوا. اور اسی آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد جو ہے وہ ذکر میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین یاد ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عین نشانی ہے. تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ سنی جو میلاد کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو منعقد کرتا ہے وہ اس کی محبت کا بہترین ثبوت ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، اور جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ بتا دیا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو اللہ کی یاد ہے، اور حضور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی. میں نے آپ کی یاد کو، میں نے تمہاری یاد کو اپنی یاد بنایا، تو جس نے تمہاری یاد کی اس نے میری یاد کی. تو ہم لوگ کسی طرح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں، ان کی میلاد کا ذکر کریں، ان کے فضائل کا ذکر کریں، ان کی سیرت کا ذکر کریں، ان کا ذکر کریں، جس طرح سے بھی ان کا ذکر کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور ان کا ذکر تو ان کا ذکر ہے، ان کے آل کا ذکر کیا جائے، ان کے اصحاب کا ذکر کیا جائے، ان کی امت کے اولیاء کرام کا ذکر کیا جائے. یہ بھی رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی یاد ہے اور ان کی تعریف ہے. اور بالواسطہ یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حمد ہے اور اس کی بھی یاد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی یاد کو اپنی یاد بنایا ہے، اور رسول کی یاد اور رسول کی محبت بغیر صحابہ کرام کی محبت کے، بغیر آل اعظام کی محبت کے اور اولیاء کرام کی محبت کے رسول کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور ان کی یاد ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے ان تمام اصحاب کی اور ان تمام لوگوں کی، صحابہ کرام کی اور آل بیت پاک کی اور اولیاء کرام کی محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے لازم ہے، اور ان کی یاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے لازم ہے. اسی لیے سنی جہاں محفل میلاد منعقد کرتا ہے وہاں پر جو ہے وہ سنی جو ہے اولیاء کرام کے اعراس مبارک اور اولیاء کرام کے یادوں کو بھی منعقد کرتا ہے، اور ان کی یادوں کو بھی قائم کرتا ہے، اور ان کے تاریخ وصال پر ان کے عرس کو بھی مناتا ہے. اور جس طرح سے بزرگان دین کا دنیا میں آنا جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے، تو بزرگان دین کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی جو ہے وہ ہم جیسے بے کسوں کے لیے اور ہم جیسے نابکاروں کے لیے جو ہے ان کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی وہ رحمت سے اور برکت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور جس دن وہ تشریف لے جاتے ہیں اس دنیا سے، اس دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ دن بھی جو ہے بہت رحمتوں کا اور بہت برکتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نوازشوں کا دن ہوتا ہے. جیسے ان کی تشریف آوری کا دن جو ہے وہ دنیا میں تشریف آوری کا دن جو ہے وہ بڑی برکت کا دن ہوتا ہے، بڑی رحمت کا دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی جو ہے وہ بڑی رحمتوں کا برکتوں کا دن ہوتا ہے. اور ان کا جانا جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے. وہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کی پیشوائی کے لیے آتے ہیں، اور ان کی روح کو جو ہے وہ لے کر کے فرشتے بلند ہوتے ہیں آسمانوں میں. اور فرشتے جو ہے جب بلند ہوتے ہیں تو دوسرے فرشتے جو آسمانوں میں ہیں وہ ان کی روح کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، اور ان کی روح کی اور ان کی روح جس کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، مشک والے کپڑے میں، ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، اس روح کی خوشبو سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی نفیس خوشبو ہے. وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاں نیک بندے کی
خوشبو ہے. تو حضرت اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا.